الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ قال إبراهيم اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار کر دیجئے اس شہر کو امن والا
أن نعبد الأصنام اور بچا دیجیے مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اے پروردگار ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو فمن تبعني فإنه مني بس جس نے میری تابعداری اختیار کی بس بے شک وہ مجھ سے ہے ومن عصاني فإنك غفور رحيم اور جس نے میری نافرمانی کی بس بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے لا بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں عند بیتک المحرم تیرے عزت والے احترام والے گھر کے پاس ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ قائم کرے نماز فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم پس کر دیجیے مائل لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اور رزق دیجیے انہیں پھلوں میں سے تاکہ تیرا شکر ادا کریں آمنت باللہ و بآیاتہ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اب شوال کا جو مہینہ ہے یہ بھی اختتام پذیر ہے اور اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے اس مہینے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشہر حج میں سے قرار دیا ہے شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں یعنی حج والے مہینے شوال سے پوری دنیا سے جو حجاج اکرام ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام بنا کر کے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ جو 3 مہینے ہیں ان کے دن بڑے قیمتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے ساتھ بعض عبادات کو مخصوص فرما دیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں اور پھر اشہر حج میں قربانی اور حج کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذی الحجہ کے ساتھ مختص فرما دیا ہے کہ کسی دوسرے زمانے کے اندر حج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور قربانی نہیں کی جا سکتی اور حج کی ادائیگی کے لیے چونکہ پوری دنیا سے فرزندان توحید مکہ مکرمہ جمع ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے مکہ مکرمہ کی بہت بڑی فضیلت اور اسی کے بارے میں چند باتیں آج کے اس خطبے کے اندر میں عرض کروں گا کہ جو شہر مکہ ہے یہ پورے روئے زمین کے اوپر
سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ شہر، اللہ کو یہ شہر بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لقد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین چیزوں کی قسم اٹھائی، اور تیسری چیز میں وہذا البلد الامین ہے کہ مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو رب العالمین جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو، اس چیز کے احترام کو، اس کے تقدس کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اسی وقت سے روئے زمین کے تمام شہروں میں مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب اور اپنے لاڈلے اور افضل الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر مکہ کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر اسی شہر کے اندر آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تو اللہ کو بھی مکہ مکرمہ محبوب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کے ساتھ انتہائی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت کفار نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ سے تشریف لے جانے لگے، تو حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام اوراق کے اندر کھڑے ہو کر کے مکہ مکرمہ کو یوں مخاطب فرما رہے تھے، ما اطیبک بلد واحبک الی واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ واللہ لو انی اخرجت ما خرجت منه۔ فرمایا کہ اے شہر مکہ تو کس قدر پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے، اللہ کی قسم روئے زمین کے اوپر اللہ کی زمین میں سے تو بہترین زمین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم والے مجھے مجبور نہ کرتے تجھ سے نکلنے کے لیے تو میں تجھے چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جا کر کے سکونت اختیار نہ کرتا، لیکن میری قوم نے مجبور کیا ہے تو اس وجہ سے مجبوری میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے کتنی محبت تھی۔ اور پھر یہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اس لیے کہ بیت اللہ طوفان نوح کے اندر اس کی جو تعمیر تھی وہ منہدم ہو چکی تھی اور ایک قلعے کی شکل کے اندر موجود تھا، تو اللہ نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت شام میں تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بعض گھر کے افراد کے ساتھ یہاں سے ہجرت کرو اور اس وادی کے اندر پہنچو جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے،
اس وقت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار دودھ پیتے بچے تھے، ان کو ساتھ لیا، اماں ہاجرہ کو ساتھ لیا، اور وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور اس مقام کے اندر جہاں پہ اس وقت زمزم کا کنواں ہے، وہاں پہ پہنچ کر کے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک درخت تھا اس کے نیچے اس کے سائے میں بٹھا دیا، اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ لے کر کے آئے تھے وہ بھی وہاں رکھ دیا، اور کچھ کھجوریں کھانے کے لیے لائے تھے وہ بھی رکھ دی۔ اب فرمایا کہ یہ ایسی جگہ تھی کہ جو ایک وادی تھی اور بالکل چٹیل میدان، جہاں دور دور تک پانی کے کوئی اثرات نہیں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان آباد نہیں تھا، بالکل ویرانہ لخ جنگل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وہاں بٹھایا۔ ابھی تھوڑی وقت گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو یہی چھوڑو اور خود واپس شام چلے جاؤ۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل تھے، مقام حدت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے اوپر فوراً عمل کیا جائے، جہاں بیٹھے تھے یا کھڑے تھے تو وہیں سے چل دیے، شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیر کے اندر اتنی تاخیر ہو کہ جا کر کے بیوی کو بتا دیں اور ان کو تسلی دے دیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کے واپس شام کی طرف چلا جاؤں۔ کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر کے چل دی۔ وہ بیٹا کہ جو بڑھاپے کے اندر اللہ نے دیا تھا اسے پیار نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہیں سے چل دیے خاموش ہو کر۔ اما ہاجرہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آواز دی کہ اے خلیل، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ اس لقدق بے امان جگہ کے اندر جہاں پہ زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ بار بار جب آواز دی اور جواب نہیں ملا تو اما ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ کے خلیل تو بے وفائی نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا۔ تو فرمانے لگی اللہ امرک، اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ فوراً بول اٹھی، اذا اللہ لا یضیعنا، کہ اے خلیل، جس اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں بھی برباد نہیں کرے گا، آپ چلے جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مائی کا عقیدہ اللہ رب العزت کے اوپر کتنا پختہ تھا کہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہیں، نہ مکان ہے، نہ کوئی چبوترا ہے، نہ کوئی پانی کے اثرات ہیں، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اور فرمانے لگی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور یہ واپس آ کر کے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچے، مڑ کر کے دیکھا کہ بیوی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو اب بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ دعائیں ہر ایک انسان مانگتا ہے لیکن دعا کا سلیقہ نہیں آتا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مختصر اور جامع دعا ہوتی ہیں اور سبق آموز ہوتی ہے، جو ان کے اندر سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ سے دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار
اس شہر کے اندر امن و امان ہو، اس لیے کہ امن و امان ہوگا تو انسان کی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اور جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر، جس علاقے کے اندر امن و امان نہیں ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، ہر وقت انسان جو ہے وہ دشمن کے نرغے کے اندر رہتا ہے، تو اس کی جو اعضائے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، نہ وہ کوئی دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ دنیا بھی انسان تبھی کر سکتا ہے کہ جب امن ہو، اور عبادات بھی انسان تبھی بجا لا سکتا ہے کہ جب وہ مطمئن ہو اور امن ہو۔ تو اس لیے ایسی جامع دعا مانگی کہ اجعل ھذا البلد آمنا، اے پروردگار آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ دنیا کی جتنی بھی خیری تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے اس ایک لفظ کے اندر مانگی کہ امن ہوگا تو اس سے دنیا بھی ملے گی، اور امن ہوگا تو اس سے آخرت جو ہے وہ بھی بنے گی۔ اور فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی محفوظ فرما اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ دوسری دعا مانگو، یہ بھی جامع دعا کہ پروردگار وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما اس سے أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے کہ مجھے بھی محفوظ فرما، اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے بت پرستی کا اور شرک کا جو گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس گناہ سے بچا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام معصوم تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دعا کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو اس لیے شامل کیا اپنے آپ کو تاکہ اولاد کو، اپنی نسل کو یہ بتائیں کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اس سے اللہ کے خلیل بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر عام مومنین کو، مسلمانوں کو، امت کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جو انسان اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک اور ساجد ٹھہراتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس لیے دعا مانگی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری نسل کو، میری اولاد کو اس بات سے محفوظ فرما کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، تیرے ساتھ کسی کو شریک و ساجد ٹھہرائیں۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ بت جو ہے وہ تو بیجان ہوتے ہیں، وہ خود تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور اس کا عملی تجربہ ابراہیم علیہ السلام کو خود تھا کہ ان کے اپنے باپ جو ہے وہ بت پرست بھی تھے اور بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اور پھر پوری قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا اسی اصنام پرستی کی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو اس نے فرمایا کہ اے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے پروردگار جس نے میری تابعداری کی، فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے راستے پہ چلا، جس نے توحید کو اختیار کیا، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کیا، تو اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اے میرے پروردگار جس نے میری نافرمانی کی ہے تو مسلمان،
لیکن مسلمان ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، اور اس طریقے سے وہ میرا نافرمان ہے، یا اس نے بالکل توحید کو قبول ہی نہیں کیا، عقیدہ توحید کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، کفر کے اوپر ہے، اب وہ میرا نافرمان ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے پروردگار جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بخشنے والے مہربان ہیں، آپ چاہیں تو اس کی مغفرت فرما دیں، اس کو بخش دیں، چاہیں تو اس کو عذاب دیں۔ اس لیے کہ نبی کے سامنے چاہے مسلمان ہو، ایمان لایا ہو یا ایمان نہ لایا ہو، کافر بھی ہوں تو وہ بھی ان کے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ہے، اور وہ ان کی خیر خواہی کے طالب ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایمان قبول کر لیں اور آگ سے اور دوزخ سے بچ جائے۔ تو اس لیے کھل کر کے تو اللہ کی سفارش نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں، لیکن فرمایا کہ آپ با اختیار جس طرح چاہیں ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ تو ضمناً جو ہے گویا کہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ اللہ آپ انہیں بھی توفیق دے دیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ بھی تیری مغفرت کی اور تیری رحمت کے لائق بن جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو جامع دعائیں جو ہے جن کا ذکر پہلی آیت کے اندر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع کے اوپر جب کہ بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے مانگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔